آشکار ہوتی جا رہی ہے اور جوانوں کی ناگہانی اور واضح ایک سلسلہ ہے جو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ بہرحال خدا کی بارگاہ میں ہم سب کی بازگشت ہے. آج کھل گیا ہے کہ کسی اور کو جانا ہے, آئندہ آنے والے دن میں کسی اور کا نمبر آئے گا. حد یہ ہے کہ سورہ انبیاء میں ہمیں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے پیغمبر, ہم نے آپ کو بھی ابدی حیات کا مالک نہیں بنایا ہے. آپ کو بھی مالک کی بارگاہ میں جانا ہے. جب پیغمبر خاتم خدا کی بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں تو کفار مشرکین کی حیثیت کیا ہے؟ یقیناً ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تیاری کرنی ہوگی اچھی موت کے لیے. خوش قسمتی ہوتی ان افراد کی جنہیں کچھ چاہنے والوں کا گانا نصیب ہو جائے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد جنہیں سکوت رہت کرنے کے لیے حصہ اور طلبا, آل اولاد, رشتہ دار, دوست احباب موجود ہوں. اور اچھی موت کے لیے بہرحال اچھی زندگی گزارنی پڑے. اچھی زندگی گزارنے کے لیے جہاں قرآن مجید مشرع ہے وہیں سیرت اہل بیت طاہرین ہمارے لیے نمونے ہیں. نبی خاتم نے یہ بیان فرمایا تھا کہ متقرئ اللہ وعید ربی آربیتی معنی تمسک منہا انتظر بعض ولی افترقا حتی ادعا الفوز. دو گرام قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں پیغمبر اعظم, ایک قرآن مجید, دوسرے اہل بیت طاہرین. جو ان دونوں سے وابستہ ہو گیا وہ راہ نجات ہو. یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حضرت کے کوثر اور نبی سے ملاقات کریں. ایک طرف حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں مجلسوں میں, محفلوں میں, مذہبی پروگرامس میں اہل بیت کا تذکرہ تو کسی حد تک ہو جاتا ہے. البتہ اہل بیت طاہرین میں بھی بعض شخصیات مظلوم ہیں. جن سے اگر آپ سوال دریافت کیجیے کہ کیا آپ نے ساتویں امام کی شہادت کے موقع کے لیے کوئی نوحہ کہا ہے, جواب نہیں. مل جائیں گے ایسے شعراء جنہوں نے ہو سکتا ہے معصوم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اشعار لکھے ہیں. یعنی اہل بیت طاہرین میں بھی بعض شخصیات اور ہستیاں ایسی ہیں جن کا تذکرہ ہماری بزم میں بہت کم ہوتا ہے. لیکن پھر بھی بزم سجتی ہے, تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کے تئیں بہرحال ہمارے سستی پائی جاتی ہے. ہماری مجلسوں کا آغاز تلاوت کلام پاک سے نہیں ہوتا. ہم نے قرآن مجید کو فقط اثار ثواب کا ذریعہ بنا رکھا ہے. سورہ مبارکہ رحمان کو مردوں اور قبرستانوں سے مخصوص کر دیا ہے, جبکہ یہ سورہ رحمان عروس قرآن, قرآن کی دلہن ہے سورہ مبارکہ رحمان. جہاں 30 سے زیادہ مرتبہ انسانی ضمیروں کو جھنجھوڑ کر مالک کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. میں پیش کروں گا چند ایک وہ باتیں جسے عام طور سے ہماری مجلسوں میں ہمارے منبر سے علماء, خطباء, ذاکرین, واعظین, طلاب, شعراء کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مرحلے میں چونکہ ہمارے نوجوان شاعر میں نام بھی جانتا ہوں, باقی بھی نہیں ہوں, لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے نہج البلاغہ جیسے اہم امیر کائنات کے علمی کارنامے سے متعلق اشعار پہ لکھ کر جولائی سن 2023 میں انہوں نے شہر مودب کے دیدہ سے حسینیہ محمد علی شاہ میں ایک عالیشان نہج البلاغہ کانفرنس کا اہتمام کیا ہے. اور انشاءاللہ اگر توفیق شامل عالی خبرداری موجود ہیں, چودھری صاحب موجود ہیں, عارف اکبر صاحب موجود ہیں, لائیو ازاداری جلالپور کے اصغر صاحب موجود ہیں, مولانا محمد عباس صاحب ہیں, دیگر حضرات, انشاءاللہ مجھے توفیق اللہ نے دی اور آپ لوگوں کا ساتھ رہا تو رجب المنجل میں موسم بھائی سے بات ہو رہی تھی. اسی اکبر کو انویٹ کرنے لگے ہیں نہج البلاغہ کے حوالے سے ایک کانفرنس کرنے کا ارادہ ہے. ہمارا کوئی ادارہ نہیں, ہمارا کوئی سورس نہیں, لیکن جو کچھ ہے وہ قربان ہے امیر کائنات امیر المؤمنین حضرت علی کرتے ہیں تو آپ کا ساتھ چاہیے. ساتھ صرف یہ والا نہیں, یہ ہو جائے بہت اچھا ہے.
ابھی اگر ہم کہیں کہ بھائی 5 پلیٹ بریانی چاہیے تو ہو سکتا ہے 10 لوگ ہاتھ کھا رہے ہیں. میں کہوں خواجہ صاحب مجھے 50,000 روپئے چاہیے، چونکہ نبی اللہ کی اشاعت پیش نظر ہے تو ہو سکتا ہے کہ دائیں میں یہ قوم کا رویہ ہے. عزیزان گرامی، بعد از قرآن مجید جو کتاب سب سے عظیم ہے اس کا نام ہے نہج البلاغہ. مظلوم ترین کتاب ہے، امیر المؤمنین کی کتاب. وہ کتاب جس کے لیے سنی آئی ابن ابی الحدید معتزلی، سنیے گا، انہوں نے لکھا ہے فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی بعد از قرآن مجید بندگان خدا میں جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان سب میں سب سے عظیم کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. ایک رسم ہے ہمارے یہاں ایصال ثواب مجلس میں فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، حسب توفیق کاش یہ سلسلہ قائم ہو جائے کہ ہمارا کوئی عزیز رخصت ہوگا تو ہم امیر المؤمنین کے چند فرامین نہج البلاغہ سے پڑھیں گے. شاید اس بہانے نہج البلاغہ ہمارے گھروں میں پہنچ جائے. کیا کہنا ہے ہمارے انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ عظیم شخصیت، اور یہ فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جو دور تاریخ تشیع کا سب سے طلائی دور ہے. اتنا گولڈن پیریڈ دور علم ادھار میں، دور غیبت صغریٰ میں معصومین علیہ السلام کی ظاہری حیات اور ان کی موجودگی میں نہیں آیا جو آج ہمارا دور ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کربلا سے ہے، ہم امیر المؤمنین کو ماننے والے ہیں، ہم غدیر والے ہیں، ہمارا صحیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ بعد از قرآن مجید جو کتاب سب سے عظیم کتاب ہے نہج البلاغہ وہ ہمارے درمیان پائی جاتی ہے، جس کا نام ہے نہج البلاغہ. ہمارے بوڑھا کیسے سمجھا جاتا ہے؟ میں اگر وہ بڑھاپا آ گیا تو آپ کچھ مونس بھائی بھی کہیں گے ہم ابھی تو آپ جوان ہیں. مذہب کہتا ہے کہ 40 ایئرس کے بعد انسان خود میچور ہے. جب انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے تو قبروں سے آواز آتی ہے الرحیل 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 وہ بشیر کو چلچلاؤ قریب. ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. جناب شریف سید رضی علیہ الرحمٰ نے جو اس کارنامے کو انجام دیا ہے تو سید رضی کی عمر کوئی 80 90 100 200 سال نہیں تھی. سن 359 ہجری میں آپ نے اس دنیا میں حاکم ہوئی. سن 406 ہجری میں آپ نے دارالفانی کو بیدار کیا. سوچیے 45-47 برس کی عمر میں وہ عظیم کارنامہ کر کے چلے گئے کہ علماء اہل سنت بھی نہج البلاغہ کی عظمت کے قائل. ہمیں ممبروں سے بتلایا گیا، ہمیں بہکایا گیا، جبکہ حقیقت وہی ہے جس کی طرف متوجہ کیا ہے مرجع علی قدر جناب آیت اللہ عظمہ سید علی سیستانی حفظہ اللہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سنی ہمارے نفس و جان ہے. اور حقیقت یہ ہے، ظاہر ہے ایک مرجع تقلید بابصیرت، باشعور، ذی فضل، ذی شرف، عظیم مرجع کا بیان ہے. کسی خطیب کی خطابت کا جذباتی جملہ نہیں کہ انہوں نے کہہ دیا لوگوں کے احساسات سے کھیل لیں گے، نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ. یاد رکھیے گا علماء اہل سنت نے امیر المؤمنین اور اہل بیت طاہرین کی شان میں وہ قصیدے لکھے ہیں جو عام شیعوں کے بس کی بات نہیں. امام نسائی عالم اہل سنت ہے، شہید راہ ولایت امام نسائی. شام پہنچنا، امیر المؤمنین پر دشنام کا سلسلہ، 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین کو ٹارگٹ کیا گیا. لیکن مجھے کہنے دیجیے جو امیر المؤمنین کو گالیاں دے رہے تھے، جو گالیاں دلوا رہے تھے، آج صفحہ ہستی پر ان کا نام نظر نہیں آتا، لیکن ہمارے مولا و آقا امیر المؤمنین کا نام اس افق عالم پر آفتاب علی کے نام میں اللہ نے فتح روبی رکھ دی، نشانات قدم پر ہوشمندوں کی جبی رکھ دی. بہت اترا رہا تھا آسماں اپنی بلندی پر، تقابل کے لیے ہمیں نجم سرزمین. صلوات دیگر محمد اللہ
اگر بعد سرکار رسالت مآب علی المرتضیٰ نہ ہوتے تو بندوں کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا، اور اگر بعد علی المرتضیٰ علی الحسین زین العابدین نہ ہوتے تو بندگان خدا کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ہوتا۔ ابن ابی الحدید میں پیش کروں، علامہ مودودی کو چھوٹا نام تو ہے نہیں، کیا زبردست صاحب فکر، صاحب نظر، صاحب قلم، صاحب شرف۔ جب ابن ابی الحدید معتزلی جیسے عالم اہل سنت کو عشق علوی میں ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ شیعہ جبکہ تھے سنی۔ یہ ابن ابی الحدید کون ہے؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ اگر مدینے کے سارے مسلمان ایک طرف، علی تنہا ہے تب بھی میں یہ اعلان کروں گا کہ علی حق کے ساتھ ہیں۔ ایک سلسلہ ہے ان علماء اہل سنت کا جنہوں نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی عظمتوں کا اقرار کیا ہے، امیر المومنین کی فضیلتوں کا اعتراف کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے۔ نیاز فتح پوری صاحب نے ایک زمانے میں ایک مجلہ نکالا تھا خلافت و امامت کے نام سے، ایک اچھی خاصی سبزی کتاب کی شکل میں اس وقت دہلی میں اور دیگر کتاب فروشی کے مراکز پر وہ کتاب موجود ہے۔ مختلف علماء اور اسکالرس کے ایک غیر مسلم کی تحریر پر اتنی تحریریں آئی ہیں، وہ غیر مسلم امیر المومنین کا دفاع کرتا ہے۔ علماء اہل سنت نے شیعہ علماء میں سید العلماء جناب مولانا علی ندیم نتن صاحب کا دعویٰ سلام نے مقالے لکھے۔ انہی مضامین میں ایک عظیم ترین مضمون ہے جناب مولانا ابوالکلام آزاد کا، پڑھنے کے قابل ہے، لیکن پڑھنے کا شوق کسے ہے؟ سوال کر لوں اور سوال کروں گا پھر 2-4 سال کی میری ایک بار سے چھٹی ہو جائے گی، لیکن سوال کرنا میرا فریضہ ہے، میری ڈیوٹی۔ گزشتہ 1 سال میں سن 2025 ختم ہو رہا ہے، اتنی بڑی تعداد مومنین جو بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے بڑے بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے کتنی مذہبی کتابیں خریدی؟ پڑھنے کا شوق نہیں۔ 1 گھنٹے کی مجلس میں جو پڑھا جاتا ہے ظاہر ہے ایسے سنا جاتا ہے۔ مولا ابو المؤمنین فرماتے ہیں العلم وحشی قیدوہ بالکتابہ، علم وحشی جانور کے مانند ہے، اسے قید کر لو کتابت کے ذریعے، لیکن نہ پڑھنے کا شوق ہے نا، جبکہ ایک سبیل علم ہے۔ اور کیا کہنا ہے بیت طاہرین کی تیز کوشی کا کہ انہوں نے ایسا مرکز قائم کر دیا علم کے حصول کے لیے جس کا نام ہی فرش غم مجلس عادہ۔ حتیٰ امام معصوم نے فرمایا من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو شخص ہماری کسی ایسی بزم میں آ کر بیٹھے جہاں رزق علم تقسیم ہو رہا ہو تو ایسی بزم میں بیٹھنے والے کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جب تمام انسانیت کے قلوب مردہ ہو۔ یہ حلقہ ذکر جس کے لیے نبی آدم نے فرمایا جب کبھی تمہارا سنیے گا، یہ حدیث میں پیش کر دوں، ابھی میں نے غور کیا تو الحمدللہ میرے پاس نوٹ ہے۔ پیغمبر خاتم نبی آدم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، جب تمہارا گزر جنت کے باغات میں سے کسی باغ سے ہو تو وہاں سے کچھ چکھ لیا کچھ چکھ لیا کرو۔ قال ہمارے یہاں نبی آدم سے سوال جنت کے باغات کون سے؟ پیغمبر نے جواب دیا قال الم دیکھ وہ حلقہ ذکر جہاں پر ہمارے چاہنے والے جاؤں قرآنی گفتگو ہو، اہل بیت کے فضائل اور مسائل کا تذکرہ۔ اب یہ تذکرہ کبھی مسجدوں میں ہو سکتا ہے، کبھی محلوں میں ہو سکتا ہے، کبھی ہماری اپنی گھر کی بزم میں ہو سکتا ہے۔ یہ فرش غم کوئی تفریح کی جگہ نہیں، یہ فرش غم حصول علم کا ایک بہترین 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے قرآن مجید میں۔ واجبات دین کا بھی پروردگار نے اتنا تذکرہ نہیں کیا جتنا پروردگار نے علم کا تذکرہ کیا۔ اب آپ ذرا پڑھیے قرآن مجید، جو ابتدائی آیات قرآن مجید میں پروردگار نے نازل کی ہوں، مالک نے ناس کیا ہے 5 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔
ناس کیا ہے ہمارے میں 2 چیزوں کا، اے پیغمبر پڑھیے اس خدا کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا، اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی دعاؤں کو پڑھیے جو موٹیویشن کے نام پر ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ لوگ فقریہ بتاتے ہیں، وہ فلاں صاحب جن کو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے ماتم میں معلوم کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جینڈر چینج کروایا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ LGBT کمیونٹی کیوں وجود میں رہے گی؟ یہ ان کا اپنا آپ، ان کا پرچم، یہ سماج میں بے حیائی کیوں پروان چلائی جا رہی ہے؟ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ڈاکٹر امبیڈکر نگر کے اس مرکزی امام باڑے سے، گورنر صاحبہ کا جنہوں نے گزشتہ تقریباً 1 مہینے تک ہندوستان کو اور صوبے کے جوانوں کو مخاطب کر کے کہا ذرا ریلیشن شپ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، یاد رکھیے گا کل تک ویسٹ میں اور مغربی ممالک میں شیطان نے اپنے پنجے گاڑ کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا تھا۔ آج چونکہ ہم نے مشرق والوں نے ویسٹرن ممالک کو، مغربی ممالک کو اپنے لیے آئیڈیل بنا لیا ہے، لہذا شیطان یہاں بھی کامیاب ہو رہا ہے، گھر گھرانے کے شرارتیں منتشر ہو رہے ہیں۔ قرآن کا اعلان ہے ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چاہتا ہی ہے کہ تمہیں توڑے، شیطان نہیں چاہتا ہے کہ تم اکٹھا رہو۔ اب ذرا سا میں نے آج صبح کے مجلس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارے یہاں سال بھر میں شادی کتنی ہوتی ہے اور اختلافات کی شرح کتنی ہے۔ اگر شادی زیادہ ہے اس کا مطلب ہم کامیاب، اور اگر طلاق کی شرح زیادہ ہے، گھر گھرانے میں لڑائیاں زیادہ ہیں، صرف میاں بیوی کی لڑائی مقصد نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان افراد پر جو بھائی کی موجودگی میں بھائی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور جہاں بھائی دنیا سے رخصت ہوا وہاں پہ ان کے آنسو دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، مگر مچ کے آنسو کسی بھی اعتبار سے مذہب کی نگاہ میں قابل قبول نہیں۔ زندگی پر لطف نہیں جہاں دنیا میں محبت نہ پائی جائے۔ دین کی اساس محبت۔ آنے والا مسئلے سے آیا ہے مدینہ منورہ، 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آنے کے بعد کہتے ہیں مولا میں پیدل آیا ہوں، پیر زخمی ہیں، چھالے پڑے ہوئے ہیں، خون ٹپک رہا ہے، آبلے ہیں، آبلوں میں آب ہے، میں کسی لالچ کے لیے نہیں آیا ہوں، مقصد صرف اور صرف دستبوسی۔ لیکن پھر سوال کرتا ہے کیا میرا کوئی اجر ہے درتا؟ کیا خوبصورت فکرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں واللہ لو احبنا حجر حشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، خدا کی قسم اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کرے تو قیامت کے دن پروردگار اس پتھر کو ہمارے ساتھ محشور کرنے والا ہے۔ محبت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ پھر یہ عداوتیں کیوں ہیں؟ یہ بغض کیوں ہیں؟ یہ حسد کیوں ہیں؟ یہ نفاق اور کینہ کیوں ہیں؟ ہم جب منافقت کی گفتگو کرتے ہیں لوگ فوراً صفیفہ پہنچ جاتے ہیں، جبکہ نہ جانے کتنے ہمارے آستین ہمارے اپنے گھر میں، ہمارے اپنے خاندان میں، ہمارے اپنے محلے میں، ہماری اپنی مسجدوں میں، ہمارے اپنے امام باڑے میں جو مجلس میں شریک ہوں گے تو کہیں گے مولانا آج تک ایسا نہیں سنا جو آپ نے پڑھ لیا اب تک کسی نے نہیں پڑھا، اور پھر مجلس سے نکلنے کے بعد آپ پڑھا کہ یہ منافقین پہچاننے کی ضرورت ہے ایسے افراد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلسیں حصول علم کا ذریعہ ہیں، اس کی قدر کو ہمیں سمجھنا۔ دنیا میں اس وقت سب سے قیمتی شے ہے وقت۔ 1 گھنٹہ ہمارا ضائع ہو جائے اور کچھ حاصل نہ ہو تو اللہ نے ناز کس پر کیا ہے؟ انسان کو انسانی شکل میں پیدا کر دیا۔ موٹیویشن کے نام پر اپنے آپ کو موڈیفائی کرنے کے لیے انسان اگر کسی اور طرف جا رہا ہے، چونکہ سینٹرز کھل گئے ہیں، اسے ہوشیار کرنے کی ضرورت ہے۔ جوانوں کو، نوجوانوں کو اللہ نے جو اچھی خاصی شکل و صورت دے رکھی ہے، اگر اس میں کسی ترمیم کی ضرورت ہوتی تو پروردگار کسی اور روش کو اختیار کرتا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں خدا کا شکر ادا کیا ہے، پروردگار ہم تیرے شاکر بندے ہیں کہ تو نے ہمیں انسانی شکل میں پیدا کیا۔ دوسری چیز جس پر اللہ نے ناز کیا ہے وہ ہے زیور علم سے آراستہ کیا جانا۔ دیکھیے علم پاور ہے، علم حیات ہے، علم زندگی، علم دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی نیک نامی کا ذریعہ ہے۔ آثار علمی چودھری صاحب کا انتخاب کب ہوا ہے؟ 2005 میں 2030 سال پہلے چودھری سید محمد نقوی آل اللہ مقامات دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آج ان کا نام باقی ہے، ان کے علمی آثار ہے۔ ضرورت ہے بچوں تک باتیں منتقل کی جائیں۔ سید چودھری صاحب کے اس بڑے سے محل اور مکان کو دیکھ کر کے انسان سمجھے بہت عظیم شخص کیا۔ علمی آثار انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ اب آپ پڑھیے، امام معصوم نے فرمایا
اس روئے زمین پر 3 طرح کے مخلوقات، کچھ وہ ہیں جنہیں اللہ نے شہوت دی لیکن عقل نہیں دی، وہ ہیں جانور، شہوت لیکن عقل نہیں۔ اچھا، جانور میں بھی قسمیں 2 طرح کی ہیں۔ کچھ جانور بذات خود شریف النفس ہوتے ہیں، جیسے گائے۔ حیرت ہوگی آپ کو، امام معصوم فرماتے ہیں کہ جب کبھی روئے زمین پر راستہ چلو تو گائے کی طرح، غور کیجیے گا گائے چلتی کیسے ہے؟ سر کو جھکا کر، متانت کے ساتھ، نہ کوئی غرور، نہ کوئی اکڑ، نہ کسی سے کوئی لینا دینا۔ لیکن اسی جانور کی صرف میں کچھ جانور وہ ہیں جو درندہ صفت ہے، ان کو شکار چاہیے۔ اب شکار بچہ ہے، نوجوان ہے، جوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں، شیر کو شکار چاہیے، یہ درندہ ہے۔ دوسری قسم امام فرماتے ہیں کچھ وہ مخلوقات ہیں جنہیں اللہ نے عقل دی ہے، شہوت نہیں دی، انہی کو کہتے ہیں ملائکہ۔ اب وقت نہیں ورنہ میں صرف اگر ملائکہ اور جنات کی گفتگو میں پڑھ جاؤں تو شاید گھنٹوں درکار ہے۔ شیطان جنوں میں سے تھا، فرق ہے شیطان میں اور جنوں میں۔ جیسے ہی پروردگار نے کہا آدم کا سجدہ کرو، مفسر و مترجم نہج البلاغہ جناب علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقام نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کیا کہنا شیطان کی توحید پرستی کا، کتنا بڑا موحد تھا کہ اللہ کہہ رہا آدم کا سجدہ کرو، لیکن شیطان حکم پروردگار کے سامنے بھی آدم کا سجدہ کرنے کو تیار نہیں، اس سے بڑی توحید پروردگار کی دلیل کیا ہے۔ لیکن ملائکہ نے فوراً اپنے سر نیاز کو جھکا دیا۔ شیطان نے کیوں نہیں جھکایا تھا؟ کیونکہ اس نے مادے کو دیکھا، پروردگار آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، مٹی تاریک ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے۔ ملائکہ نے مادے کو نہیں دیکھا، نسبت کو دیکھا۔ بس یہی فرق ہے ہم اور ان وہابیوں میں۔ ہم جب علم کو اٹھاتے ہیں تو ہماری نظر میں پرچم کا کپڑا، پرچم کا ڈنڈا، بانس، یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ہم نسبت دیکھتے ہیں کہ علم وہ علم ہے جو کبھی حمزہ سید الشہداء کے ہاتھ میں تھا، یہ امیر المؤمنین کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن میں فخر سے کہتا ہوں میں اکبر امبیڈکر نگر کا رہنے والا ہوں۔ خدا سبحانہ جناب امیر حدیث علی اللہ مقامہ شہر لکھنؤ سے کہتے ہیں کہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب عالم حیدر کربلا، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست ان کو آیا ہے رتبہ۔ واہ سبحان اللہ۔ ہمیشہ نسبت دیکھنی چاہیے، نسبت کا احترام۔ اور پھر تیسری مخلوق جنہیں اللہ نے عقل بھی دی ہے، شہوت بھی دی ہے، لیکن میں گزارش کروں گا اس شہوت پرستی کے دور میں عقلوں کو غالب کرنا ہے، شہوتوں کو اپنے پر غالب نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی انسان کی شہوت عقل پر غالب ہو جائے تو قرآن کا اعلان کیا ہے؟ اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ انسان نہیں ہے، جانوروں کی طرح ہے، جانوروں سے بدتر ہے۔ تحفہ سلام روانہ کیا جائے بارگاہ سید الشہداء مصباح الہدیٰ، معدن صدق و صفا، مصدر اخلاص و وفا، چہرے اسلام کی ضیاء، فرزند مصطفیٰ، دلبند مرتضیٰ، نور نظر فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسین علیہ السلام، امام عالی مقام نے کربلا کو معرکہ فصل بنا دیا۔ کیا مطلب؟ اب آپ سوچئے، یہ بدبخت سیز فائر کرتے ہیں، سیز فائر کی دھجیاں اڑاتے ہیں، روزانہ 90 100 150 بے گناہ غزہ میں مارے جا رہے ہیں،
اور قوموں میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ منافق پڑوسی ملک کا بدبخت عیاش اسلام کے نام پر دھبا اور قہر شرم الشیخ میں جب یکجا ہوئے بدبخت تھا تو پڑوسی ملک کے مسلم نام نہاد حکمران نے ڈونلڈ ٹرمپ جیسے خبیث اور ظالم کے لیے مطالبہ کس چیز کا کیا ہے؟ نوبل پرسکار۔ آپ انصاف سے بتائیے کربلا ہمارے کئی فصل ہے؟ میں نے کہا درندے وہ ہوتے ہیں جنہیں اس سے بحث نہیں، سامنے والا شکار بچہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، عجب ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، انہیں شکار چاہیے۔ کربلا ہمارے کئی فصل ہے۔ سید الشہداء میدان کربلا میں اپنے دستے مبارک پر 6 ماہ کے علی اصغر کو لے کر آئے، سوال آپ کیا، پانی تو نہ ملا، تیرے رولا چلا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بدبخت سید الشہداء کے مقابلے میں آنے والے وہ تھے جو درندہ صفت تھے۔ یہ بدبخت جو آج غزہ و فلسطین کے مظلوموں پر بمباری کر رہے ہیں، انہیں انسان مت کہنا ہے۔ جو بلاغہ کی روشنی میں یہ جانور ہے، انہوں نے فرمایا ہر چلتے پھرتے انسان کو انسان مت سمجھ لینا۔ الصورت صورت انسان والقلب قلب حیوان، یہ دیکھنے میں تو انسان ہے مگر ان کا دل جانوروں سے زیادہ بہتر ہے۔ پوری تاریخ کربلا، پوری سیرت امیر کائنات، اہل بیت کی ساری داستانوں کا خلاصہ یہ ہے کہ مظلوم کے حامی رہو، ظالموں سے سرسبز اظہار کرو۔ پڑھیے آپ نے جو بلا امیر المومنین کے درد کو محسوس کیجیے۔ امیر المومنین علم کا وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، سینے میں معجزن کہ مولا کائنات کوفے کے نخلستان میں جاتے تھے، کنویں میں اپنے منہ کو ڈالتے تھے، زار زار گریا کرتے تھے، کمین کو خطاب کر کے کہتے تھے کمین اس سینے میں علم کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر معجزہ ہے، لیکن افسوس کہ کوئی ہم سے علم لینے والا نہیں۔ اچھا لوگوں نے سوال بھی کیا تو کیا؟ سب نے بات کی ہے، آسمان میں ڈالے۔ ایک روایت سنیے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ ایک روز خلیفہ دوم نے سوال کیا کہ مومنین سے اور اپنے اعتبار سے بڑا سخت سوال کیا۔ مولا کائنات نے فوراً جواب دے دیا، اور یہ امتیاز ہے ہم شیعوں کا کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں جنہوں نے کسی ایک مرحلہ حیات میں کسی اور سے سوال نہیں پوچھا ہے، دوسروں کے سوالات کے جواب دیے اور جواب دینے کے لیے وقت اور فرصت نہیں مانگی ہے کہ کل دیکھ کر بتائیں گے، فوراً جواب دیا۔ جیسے ہی امیر المومنین نے خلیفہ دوم کے سخت سے سخت ترین سوال کا جواب دیا، خلیفہ دوم امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ یہ علی، یہ آپ کے لیے مشکل چیزیں آسان کیسے ہو جاتی ہیں؟ امیر المومنین نے پوچھا دن ہے کہ رات؟ فوراً جواب دے دیا۔ مولا کائنات نے کہا یہ بتاؤ تمہارے لیے